ہمیں ایک حیران کر دینے والی اور مشکل مسٹری جیسی دنیا کا سامنا ہے جہاں آئے روز نت نئے انکشافات ہوتے رہتے ہیں۔ آئزیک نیوٹن پہلا شخص تھا جس نے درخت سے سیب گرتے ہوئے دیکھا تو یہ خیال پیش کیا کہ زمین کے اندر ایسی قوت ہے جو چیزوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ اس قوت کو کشش ثقل کا نام دیا گیا۔ سائنسدان کہتے ہیں کہ یہ وہ قوت ہے جس سے زمین تمام اجسام کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ عام زندگی میں اس قوت کا احساس ہمیں کسی چیز کے وزن کی صورت میں ہوتا ہے۔ سائنسدانوں کے مطابق کسی جسم میں موجود مادے کی مقدار کو اس کی کمیت یا میس کہتے ہیں، جبکہ وزن سے مراد وہ قوت ہے جس سے زمین کسی مادی شے کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ اصل میں زمین پر گرنے والے اجسام زمین کی کشش کی وجہ سے گرتے ہیں۔ زمین کی کمیت اس پر گرنے والی اشیاء کی نسبت بہت زیادہ ہوتی ہے، اس لیے اشیاء کو زمین اپنی طرف کھینچتی ہے اور اس کشش کو ہم کشش ثقل کہتے ہیں۔ جیسے جیسے ہم زمین کے مرکز سے دور ہوں تو وزن کم ہوتا جاتا ہے، اس لیے ایک ہی چیز کا وزن دو مقامات پر مختلف ہو سکتا ہے۔ کسی بھی چیز کا سطح سمندر پر کیا گیا وزن اونچے پہاڑ کی نسبت زیادہ ہوتا ہے۔ اگر کسی بلند عمارت میں نصب لفٹ نیچے جانا شروع کر دے تو لفٹ میں موجود ہر چیز کا وزن کم ہو جاتا ہے، مگر جب لفٹ رکنے لگتی ہے تو وزن بڑھنے لگتا ہے۔ اسی طرح یہ کہا جاتا ہے کہ زمین کی طرح کائنات میں موجود سیاروں اور ستاروں کے درمیان بھی کشش ثقل ہے، اسی لیے سب اپنے مدار پر گردش کر رہے ہیں۔ مثلاً چاند زمین کے گرد کشش کی وجہ سے حرکت کر رہا ہے، اسی طرح نظام شمسی کے تمام سیارے بھی سورج کے گرد اسی بندھن سے بندھے ہیں۔ مگر دوسری طرف سائنسدان یہ بھی کہتے ہیں کہ زمین سے چاند کی طرف جانے والے راکٹ زمین کے مدار سے نکلتے ہی بے وزن ہو جاتے ہیں اور چیزیں معلق ہو جاتی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ پھر کشش کہاں چلی جاتی ہے؟ اسی طرح سورج اور نظام شمسی کے دوسرے سیاروں کے درمیان بھی بے وزنی کا لامحدود خلا موجود ہے، تو پھر ان کی کشش کہاں گئی؟ اس کے علاوہ بھی بہت سی باتیں وضاحت طلب ہیں۔ برطانیہ کے ادارے برٹش جیولوجیکل سروے نے 40 سال کی محنت کے بعد پورے برطانیہ کا ثقلی نقشہ بنایا تو یہ حیران کن انکشاف ہوا کہ برطانیہ کے کئی خطوں میں گریوٹی میں فرق پایا جاتا ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ گریوٹی کے متعلق حتمی معلومات سائنسدانوں کے پاس موجود نہیں ہیں۔ کرۂ ارض پر ہی کچھ جگہیں ایسی بھی ہیں جہاں کشش ثقل کی بے ضابطگی یا گریوٹی انومیلیز پائی جاتی ہیں۔ ارضیات دان ابھی تک اس کی وجہ معلوم نہیں کر سکے ہیں۔ حج اور عمرے کے لیے سعودی عرب جانے والے اکثر زائرین اس بات سے واقف ہوں گے کہ مدینہ منورہ سے تقریباً 35 کلومیٹر فاصلے پر ایک وادی ہے جو وادی بیضاء اور وادی بیدا کے نام سے مشہور ہے۔ لوگ اسے جنوں کی وادی بھی کہتے ہیں۔ اسے یہ نام دینے کی وجہ دراصل اس وادی کی عجیب و غریب خصوصیت ہے۔ اس وادی میں موجود ایک سڑک پر گاڑی چڑھائی کی جانب خود بخود 20 سے 60 کلومیٹر کی رفتار سے چلتی ہے۔ بس گاڑی کو بغیر ریس کے نیوٹرل کر کے چھوڑ دیں۔ یہی نہیں، اسی وادی میں اگر سڑک پر تھوڑا پانی بھی گرا دیا جائے تو اس کا رخ چڑھائی کی جانب ہوتا ہے۔ بعض لوگ اسے جنات سے وابستہ کرتے ہیں، بعض لوگوں کے خیال میں یہ مقناطیسیت ہے یا پھر کشش ثقل کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے، اور کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ صرف نظروں کا دھوکہ ہے۔ لیکن حقیقت کیا ہے یہ خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ لیکن یہ صرف ایک وادی نہیں ہے، دنیا کے کئی خطوں میں ایسے مقامات پائے جاتے ہیں جہاں اس طرح کی صورتحال پیش آتی ہے اور گاڑیاں بہتے پانی اور دیگر چیزیں ڈھلان کی بجائے چڑھائی کی جانب چڑھنے لگتی ہیں۔ دنیا بھر کے لوگ ان مقامات کو مختلف نام دیتے ہیں۔ اسے جنات اور بھوتوں کی کارستانی سمجھنے والے لوگ اسپوکی ہل کہتے ہیں۔ جو لوگ اسے مقناطیسی میدان کی طرح سمجھتے ہیں وہ اسے میگنیٹک ہلز کہتے ہیں، اور کشش ثقل کی بے ضابطگی ماننے والے لوگ ان مقامات کو گریوٹی ہلز کے نام سے پکارتے ہیں۔ دنیا بھر میں اب تک اس طرح کے 80 مقامات دریافت ہو چکے ہیں جو جنوبی آسٹریلیا، برازیل، کینیڈا، چین، فرانس، جرمنی، آئرلینڈ، انڈونیشیا، اٹلی، کوریا، ملیشیا، میکسیکو، عمان، فلپین، پرتگال، رومانیہ، گوئٹے مالا، انگلینڈ، اسکاٹ لینڈ، امریکہ کی مختلف ریاستوں کے علاوہ بھارت میں بھی موجود ہیں۔ ان مقامات پر بڑی تعداد میں سیاح آتے ہیں اور زمین کی اس عجیب و غریب چکرا دینے والی کیفیت سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔
ان مقامات پر تحقیق کرنے والے سائنسدان اسے نہ تو کشش ثقل میں بے ضابطگی سمجھتے ہیں، نہ مقناطیسی اثرات اور نہ ہی جنات کی کارستانی۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ میگنیٹک ہل جیسے مقامات محض ہماری نظروں کا فریب ہوتے ہیں۔ اس طرح کے پراسرار مقامات زیادہ تر پہاڑی وادیوں میں واقع ہیں۔ ان وادیوں کی اونچی نیچی اور آڑی ٹیڑھی زمین پر ہمیں زمین کی صحیح سطح کا اندازہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے، چنانچہ ہم جسے چڑھائی سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ ڈھلان ہوتی ہے۔ ہمارے تصورات جنہیں کشش ثقل کی بے ضابطگی اور مقناطیسی گرداب سمجھ رہے ہوتے ہیں، دراصل ہماری نظروں کا فریب ہوتا ہے۔ عام طور پر پہاڑی علاقوں میں سطح زمین کی افق غیر واضح ہوتی ہے اور اسی غیر واضح سطح پر بنی سڑکیں، ارد گرد کے درخت، عمارتیں اور دیواریں ہماری نظروں کو دھوکہ دیتی ہیں اور ہم زمین کے ٹیڑھے پن کو محسوس نہیں کر پاتے اور اس کو افقی سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ چنانچہ ان مقامات پر لوگ اگر 5 ڈگری کی ڈھلان پر کھڑے ہوں تو وہ انہیں 1 ڈگری ڈھلان کی طرح لگتی ہے، اور اگر 20 ڈگری کی ڈھلان پر کھڑے ہوں تو یہ لگتا ہے جیسے وہ 5 ڈگری کی ڈھلان پر ہیں۔ اس اثر کی وجہ سے لوگ جو حقیقتاً 20 سے 30 ڈگری ڈھلان پر کھڑے ہوتے ہیں، نظر کے فریب سے گاڑیوں، چیزوں اور کبھی کبھی دریاؤں کو بھی کشش ثقل کے مخالف بہتا دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اس توجیہ کو بیان کر کے سائنسدان اپنے خیال میں اس اسرار کو سلجھا چکے ہیں، لیکن میگنیٹک ہل کے کئی مقامات پہاڑی وادیوں کی بجائے میدانی علاقوں میں ہیں، اور دوسری جانب برٹش جیولوجیکل سروے کے ثقلی نقشے بھی یہ ظاہر کرتے ہیں کہ کشش ثقل کے نظریات میں جھول موجود ہے۔ کیا میگنیٹک ہل جیسے مقامات پر موجود کشش ثقل میں واقعی کوئی خلل موجود ہے، یا اس کے پیچھے کوئی اور انجان سائنس کا ہاتھ ہے، یا پھر یہ محض ہماری نظروں کا دھوکہ ہے؟ اس کا جواب ابھی تک کسی کے پاس نہیں ہے۔ اگر آپ کو یہ انفارمیشن پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔